السلام علیکم ناظرین، MR نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزا تنویر۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، جو عوامی خیال اقتدار چلے جانے کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سٹاپ اور واچ لسٹ عمران خان کے حکم پر چلتی ہے، لیکن سٹاپ اور واچ لسٹ کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واچ لسٹ اور سٹاپ لسٹ پر نظر ثانی کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ یہ کمیٹی 3 دن میں اپنی رپورٹ کابینہ کمیٹی کو دے گی۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران خان کی پوری کابینہ کو ECL پر ہونا چاہیے۔ عمران خان اور شہزاد اکبر نے سیاسی انتقام لیا۔ پشاور اور باڑہ میں پولیس چیک پوسٹوں پر دہشت گرد حملوں میں ASI سمیت 2 پولیس اہلکار اور 2 راہگیر جاں بحق ہو گئے۔ پشاور میں تھانہ سرہند کی حدود میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ سے ASI جاں بحق ہو گیا۔ پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF سے مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل اپنے بیان میں مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام کو دوبارہ ٹریک پر لانے کی کوشش کروں گا۔ مفتیٰ اسماعیل کا کہنا تھا کہ PTI اور عمران خان نے IMF پروگرام پٹڑی سے اتارا، یہ ہماری معیشت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر کی کڑوی گولی نگلنے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن قیمتوں میں اضافے کے باوجود ڈیزل پر 30 روپے فی لیٹر کی سبسڈی برقرار رہے گی۔ تفصیلات کے مطابق شہباز شریف حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر اضافے پر غور کر رہی ہے، تاکہ عمران خان حکومت کے آخری دور میں تیل پر دی گئی بڑی سبسڈی کے مالک کی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کا جزوی طور پر ازالہ کیا جا سکے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کے لیے 2021 یادگار سال بن گیا۔ رضوان ICC T20 کرکٹر آف دی ایئر کے بعد وزڈن لیڈنگ T20 کرکٹر 2021 کا ایوارڈ بھی لے اڑے۔ وکٹ کیپر بیٹر نے گزشتہ برس 29 میچوں میں 73.6 کی ایوریج سے 1326 رن بنائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کنزا تنویر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔